السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کی 10، 11 یا 9 اور 10 تاریخ کا جب ہم روزہ رکھیں تو اس روزے کی نیت ہمیں کیا کرنی ہے، روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، کب سے کرنی ہے، کب تک کر سکتے ہیں، اسی باتوں کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد باقی 11 مہینے میں جو نفلی روزے ہیں ان روزوں میں سب سے زیادہ ثواب اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے روزے کا رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، اور اس مہینے میں روزے رکھنا یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اب روزے کی نیت ہم کیسے کریں؟ چونکہ یہ روزہ نفلی روزہ کہلاتا ہے، اور نفلی روزے کی نیت ہم نصف النہار شرعی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح صادق یعنی جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، غروب آفتاب یعنی جب سورج ڈوب جاتا ہے، تو ان وقتوں کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر لیں تو پہلا جو آدھا ہے اس کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں صبح صادق 3:50 پر ہے اور غروب آفتاب 6:25 پر ہے، تو یہ 3:50 اور 6:25 یہ جو پورا وقت ہے اس کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیجیے، تو جو پہلا آدھا ہے یہ نصف النہار شرعی کہلائے گا۔ تو یہاں تک ہم روزے کی نیت اس سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ نیت کے لیے کوئی الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم سحری کے لیے جو اٹھتے ہیں تو ہمارا اٹھنا ہی یہ نیت ہے۔ جی ہاں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب ہم اپنے دل میں ارادہ کر لیں گے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو وہ ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ زبان سے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ میں عاشورہ کا نفل روزہ اللہ کے واسطے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محرم الحرام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔